اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیا قانون بھی آ گیا ہے، ایک نئی پولیٹیکل پارٹی یا ایک نیا گروپ بھی تشکیل پا رہا ہے، جہانگیر ترین صاحب لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو کیا واقعی ہم ایک نئے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اور جو نیا الیکشن ہوگا اس میں جو دو بڑے سیاسی مخالفین ہیں، یعنی کہ ایک تحریک انصاف ہوگی، پتہ نہیں اس کی کیا شکل ہوگی لیکن اس کا نیریٹو تو موجود ہوگا، اور دوسری پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی ہوں گے، تو یہ ان کا بیانیہ کیا ہوگا؟ امتیاز گل صاحب، عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بہت سے لوگ آج کل چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ تو کہہ رہے ہیں جی ہم سیاست نہیں کریں گے، کچھ جو ہیں وہ مختلف پارٹیوں میں چلے جائیں گے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اگلا الیکشن آسانی سے جیت پائیں گے؟ اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سنیں عمران خان صاحب کا سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کے بارے میں انہوں نے کیا نیریٹو دیا ہے۔ ہمیشہ آپ کی شکلوں کے ساتھ لوٹا لکھا جائے گا، آپ کے بچوں کی جو شادیاں ہوں گی، آپ کے بیٹے کی بیوی کہے گی تمہارا باپ لوٹا تھا، بچے کو آپ کے نام پتہ چل گئے ہیں، آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے، اسکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بھلا کا مذاق کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ لوٹے وہ ہیں جو اس ملک سے غداری کرتے ہیں۔ نوجوانوں، آپ نے گھر گھر جانا ہے اور ایک ایک دروازے پہ ایک ہی آواز دینی ہے کہ لوٹوں کو ہم نے ہرانا ہے۔ لوٹے بھی بڑی قسموں کے ہوتے ہیں، اسے کھانے والے لوٹے، وہ لوٹے جو رنگ برنگی، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، لیکن سارے لوٹوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، وہ ضمیر فروش ہوتے ہیں۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں یا جیل چلے جاتے ہیں، تو ان کے جیل چلے جانے کے ساتھ یہ جو لوٹوں کے بارے میں جو ان کا نیریٹو ہے، کیا یہ بھی قید ہو جائے گا یا یہ کوئی افیکٹ کرے گا پالیٹکس پہ؟ دیکھیں، دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا ہے، آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان اس کو ڈسکوالیفائی کر دیں، خدا نخواستہ اس کو کچھ اور بھی ہو جائے۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ بات گھر کر گئی ہے کہ ان کے ساتھ پچھلے 70-75 برسوں میں کیا ہوا ہے، ہمارے گورننس انڈیکیٹرز بہتر نہیں ہوئے ہیں، رول آف لا میں ہم بہت خراب ہیں، یعنی آج جو پاکستان کی حالت ہے تو وہ تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اب یہ لوٹے ہیں، اللہ ان کو مبارک کرے، جو بھی نئی پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی نے بھی ان کو ویلکم کیا ہے، پی ایم ایل این والے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو قبول کر لیں، لیکن ہونا ان کے ساتھ شاید وہی ہے جو کہ اس شعور کے تحت ہوگا جس کا ذکر عمران خان نے کیا۔ انہوں نے کئی مرتبہ اس کو اوور پلے کیا، نہیں کہنا چاہیے تھا، بعض اوقات نامناسب باتیں انہوں نے کہیں، لیکن اس ملک میں جو غالب اکثریت ہے، جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کی جو فیملی در فیملی جن کی غربت چل رہی ہے، جن کے پاس کوئی مستقبل کا سہارا نہیں ہے، جنہوں نے اس نظام سے بینیفٹ نہیں کیا ہے، ان کی وہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے جن کو ہم سب لوٹے کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا مصدق ملک صاحب، تو پھر کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نے کوئی ماضی کے تجربے سے کچھ سیکھا ہے کہ پچھلے سال آپ نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں کچھ لوگوں کو گلے لگایا تھا؟ میں ان کو لوٹے نہیں کہتا، انہوں نے اپنا ایک سیاسی موقف تبدیل کر لیا، لیکن عمران خان نے ان کو لوٹا کہا، تو اب تو بہت بڑی تعداد میں لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں، تو کیا ان میں سے جو لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں مسلم لیگ نون دوبارہ ان کو گلے لگانا پسند فرمائے گی؟ میں کچھ پچھلی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت؟ کر لیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں بے شمار جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اس سے میرا تو اتفاق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز آئین اور قانون کے سے بالا تر نہیں ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عدالتیں کہیں کہ پیش کریں تو پیش کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کو اگر تفتیش میں شامل کریں تو باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن کریں، اور فیشل ریکگنیشن کے اب بائیو میٹرکس ہیں، فیشل ریکگنیشن کے سسٹمز ہیں، کیمرے ہیں، کیمروں میں تصاویر ہیں، لوگوں نے خود بھی اپنی تصاویر لگائی ہیں، اپنے سوشل میڈیا پہ لگائی ہیں، تو باقاعدہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر چارجز کو فریم کریں۔ اور میں کوئی آئینی قانونی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن جو قانون لگتا ہو اس کے تحت اس کا ٹرائل کیا جائے، جس عدالت کے تحت قانون اجازت دیتا ہے صرف اس عدالت میں ٹرائل کیا جائے۔ اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ خواتین کو گرفتار کرنا بھی ایک سلیقے سے کیا جائے، اس کے اندر جو ہماری روایات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، لیکن میری پھر خواہش یہ ہے کہ جس رات مریم کو 2 بجے 3 بجے گرفتار کیا گیا تھا اس دن بھی یہ سوچنا چاہیے تھا، یہ گفتگو اس دن بھی ہونی چاہیے تھی۔ میں نے تو کر ڈالی نا،
تو میرے دوستوں کو اس دن بھی یہ گفتگو کرنی چاہیے تھی. اس دن تو گفتگو کا رنگ کچھ اور تھا. اور ابھی جو آپ نے یہ ویڈیو چلائی کہ بچوں کا اسکول جانا مشکل کر دیں گے, لوگ بچوں پہ تھو تھو کریں گے یا جو بھی گفتگو فرمائیں گے, بچیوں کے رشتے نہیں ہو سکیں گے, تم ان کے گھر میں اٹھ کے جاؤ. اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک دو تقاریر کی جس میں ایک میں کہا تھا انہوں نے کہ میں ادھر جلسہ کرنے آیا ہوں, رشتہ لینے نہیں آیا. آپ کو یاد ہوگا, اس سے زیادہ گھنونی باتیں انہوں نے, عجیب و غریب باتیں کی. تو میرے خیال میں کچھ وزاداری اس دن بھی دکھانی چاہیے تھی. تو دونوں رخ, جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ غلط تھا تو اس وقت غلط کرنا تو ضروری نہیں ہے. جو آپ بات کریں, دیکھیں میں تو آپ کو اپنا نقطہ نظر بتا سکتا ہوں. ہمارے ایک پارلیمانی جمہوری نظام ہے جس کے اندر ایک جیتنے والے جو لوگ جن کی اپنے برادریاں ہوتی ہیں یا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے باوجود کہ لوگ تھوڑا سا پریشانی میں ہی لیتے ہیں, لیکن جب الیکشن قریب آئیں تو بعض مرتبہ لے لیتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ایک نظریہ لے کر آگے چلتے ہیں, ہر جیت نظریے کے ساتھ ہوتی ہے, سوچ کے ساتھ ہوتی ہے, تو پھر ایسے نہیں ٹاگل کرنا چاہیے دائیں بائیں. یہ میرا ذاتی خیال. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اچھا اشتیاق صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے الیکشن کی تاریخ پہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز میں کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور اس ڈائلاگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سول سوسائٹی, وکلا کی تنظیمیں, یہ سب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل جی, شروع میں بھی یہ بات کی تھی. میں بینگ بار ریپرزینٹیٹیو آپ سے یہاں پہ آج گفتگو کر رہا ہوں. میں کسی پارٹی کا کوئی کارکن یا عہدیدار ہو کے بات نہیں کر رہا. ہم نے پہلے بھی کی تھی. میں بطور ممبر پاکستان بار کونسل بھی اس وقت پاکستان بار کونسل میں بھی ہوں اور ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. پاکستان بار کونسل میں بھی ایک سیاسی طور پہ ڈائلاگ کے لیے سب کو دعوت دی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے بھی شروع میں کہا تھا کہ آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کریں اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے. اس کے لیے پلیٹ فارم سارے موجود ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا پلیٹ فارم بھی موجود ہوگا اور پاکستان بار کونسل کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے. میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی یہی کہوں گا کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے. اور اگر ہم لوگ اس بہتری میں اپنا رول پلے کر سکیں تو وی آل آر ریڈی, اور ہم لوگ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر یہ ڈائلاگ نہیں ہوگا نا تو پھر ملک ترقی نہیں کر سکتا, پھر یہ معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. یہ مجھ سے زیادہ بہتر مصدق ملک صاحب جانتے ہیں. اچھا, مصدق ملک صاحب کو ایک ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ان کا فرض ہے.